بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں رکشہ ڈرائیور باپ اور 6 سالہ بیٹا بھی شامل۔ 21 سے زائد افراد زخمی، 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ دھماکے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے، آئی جی پنجاب کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار، دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔ غیر ملکی ساختہ مواد کار میں نصب تھا، 15 سے 20 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ بم میں بال بیرنگ اور کیل ڈالے گئے۔ جائے وقوع پر 3 فٹ گہرا اور 8 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا۔ تحقیقاتی اداروں نے رپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی۔ لاہور دھماکے کے زخمیوں کی حالت نازک، حاملہ خاتون وینٹیلیٹر پر منتقل، زخمی بچہ دم توڑ گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق زخمیوں کے جسم پر بال بیرنگ اور کیل کے زخم ہیں۔ وزیر صحت کی جن اسپتال میں زخمیوں کی عیادت، تمام زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر آمد، اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت، عسکری قیادت اور دفاعی وزراء بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو اندرونی و بیرونی سیکیورٹی اور افغان مسئلے پر بریفنگ۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں لیگی رہنما خواجہ آصف کی ضمانت منظور، جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ضمانت منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلے کے خلاف مریم نواز کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ مریم نواز کہتی ہیں زندگی کی ضمانت دیں، نواز شریف آج ہی واپس آ جائیں گے۔ عمران خان عوام کا نمائندہ نہیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ حکومت کو موٹر ویز اور ایئرپورٹس گروی رکھنے کا اختیار کس نے دیا؟ مریم نواز کا وزیر اعظم سے سوال۔ کہا نواز شریف نے بڑے بڑے منصوبے مکمل کیے جنہیں گروی رکھ کر حکومت قرضے لے رہی ہے۔ لیگی رہنما کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کڈنی ہلز ریفرنس میں سلیم مانوی والا، اعجاز ہارون اور عبدالغنی مجید پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، نیب گواہان اگلی سماعت میں طلب۔ سلیم مانوی والا کی چیئرمین نیب کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی، کہا جاوید اقبال دوبارہ چیئرمین نیب بنے تو ملک کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ حکومت کا ملکی موٹر ویز اور ہوائی اڈے گروی رکھ کر سکوک بانڈز کے ذریعے 1760 ارب حاصل کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد، پشاور، چکوال، پنڈی بھٹیا موٹر ویز گروی رکھنے کی منظوری۔ اسلام آباد، لاہور اور ملتان ایئرپورٹس بھی فہرست میں شامل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اہم بیان، کہا ایف اے ٹی ایف ایک ٹیکنیکل فورم، 27 ایکشن آئٹمز میں سے 26 پر کام مکمل، 27 نقطے پر بھی بھرپور کام ہو چکا، اب گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں۔ پنجاب حکومت کا سی پیک منصوبوں اور زراعت کی پائیدار ترقی کے لیے بڑا اقدام، کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کی پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ۔ عثمان بزدار نے کہا سی پیک سے خطے میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں، روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہوئے، شاندار منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت کا 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ تھا، معیشت اچھی ہونے کا واویلا کیا جا رہا ہے، بجٹ کے نمبر پر لوگوں کا اعتبار ختم ہو چکا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا وفاق سے آنے والے پیسے کا 58% تنخواہوں اور پینشن پر خرچ ہو جائے گا۔ بلاول صرف شور مچا رہے ہیں، ایک بھی لفظ کراچی کے پانی کے لیے نہیں کہا۔ ملک بھر میں کورونا کے مزید 39 شکار، اموات کی مجموعی تعداد 22,073 ہو گئی، 24 گھنٹوں میں 930 نئے کیسز۔ پاکستان کا فائزر ویکسین خریدنے کا فیصلہ، معاہدے کے تحت کورونا ویکسین کی 1 کروڑ 30 لاکھ خوراکیں خریدی جائیں گی۔
بیرون ملک جانے والوں کو ایسٹرازینیکا ویکسین نہ لگانے پر ملتان میں شہریوں کا احتجاج 6 نمبر چنگی چوک بلاک ویکسین کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری مطلوبہ ویکسین نہیں آ رہی ہم کہاں سے لائیں انتظامیہ کی دہائیاں کورونا ویکسین سانوویک کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پاکستان کو موصول کھیپ PIA کی خصوصی پرواز سے اسلام آباد لائی گئیں ویکسین آنے سے یومیہ ویکسینیشن بڑھے گی خوراکیں ملک کے تمام ویکسینیشن سینٹرز میں تقسیم کی جائیں گی سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا صنعتوں کو گیس کی فراہمی بند سوئی صدن کے مطابق نان ایکسپورٹ صنعتوں کو غیر معینہ مدت کے لیے گیس کی سپلائی بند کراچی کے علاقے ڈیفنس میں 20 انچ گیس پائپ لائن پر ترقیاتی کام جاری کلفٹن میں بھی گیس کی فراہمی متاثر بھاول نگر میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا خاتون کا 70% جسم جھلس گیا ملزم مظہر نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں ملزم فرار پولیس کے گرفتاری کے لیے چھاپے ملک بھر میں سورج انگارے برسانے لگا پنجاب سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر جاری شہری بے حال رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کراچی اور لاہور کے کئی علاقوں میں 6 گھنٹے بجلی کی طویل بندش عوام بلبلا اٹھے شہریوں کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کئی علاقوں میں پانی کی بھی شدید قلت شمالی افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان میں جھڑپیں طالبان کا تاجکستان سے ملحقہ کئی علاقوں پر قبضہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے 87 اضلاع طالبان کے کنٹرول میں آ گئے اتحادی افواج کے انخلاء کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کارگو ہوائی جہاز کابل پہنچ گیا بھاری جنگی ساز و سامان طیاروں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا اور PSL 6 کی ابوظہبی میں دھوم پشاور زلمی اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا پشاور زلمی کا فائنل ٹاکرا 24 جون کو ملتان سلطان سے ہوگا اور ICC کی ٹیسٹ بیٹری رینکنگ جاری پاکستانی کرکٹرز ٹاپ 10 میں جگہ بنانے میں ناکام بابر اعظم 1 درجہ تنزلی کے بعد 11ویں پوزیشن پر براجمان جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک 10ویں پوزیشن پر آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ پہلی کین ولیمسن دوسرے مارکس لبوشنگ تیسرے اور ویرات کوہلی کا چوتھا نمبر ہیڈ لائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز